السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. وصححه ابن خزیمہ. بلوغ المرام من عدلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 241 اور 42. دو حدیثیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا. قنت اس کا معنی ہے قیام کی حالت میں نماز کے اندر دعا کرنا. نماز کے اندر قیام کی حالت میں رکوع کے بعد دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ قنوت کہلاتا ہے. قنوت نازلہ. قنوت نازلہ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب کہیں کسی مسلمان پر، مسلم بستی پر ظلم و زیادتی ہو تو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کی سلامتی اور عافیت کے لیے دعا کرنا، اور مظلوموں کے حق میں ظالموں کے حق میں بد دعا کرنا. مظلوم کے حق میں مدد کی دعا کرنا اور ظالموں کے حق میں بد دعا کرنا، یہ قنوت نازلہ ہے. نماز میں امام آخری رکعت کی رکوع کے بعد، آخری رکعت میں رکوع کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر کے جہرن دعا کرے گا اور دعا پر آمین بولی جائے گی. مقتدی جو ہے آمین بولیں گے. اسی کے بارے میں یہاں حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے. ایک مہینے تک دعائے قنوت آپ نے پڑھی، قنوت نازلہ آپ نے پڑھی. بعد الرکوع، رکوع کے بعد. رکوع کے بعد سے کیا مراد ہے؟ آخری رکعت کا رکوع. قنت شہرا بعد الرکوع، رکوع کے بعد ایک مہینے تک آپ نے قنوت فرمائی، دعائے قنوت پڑھی. یدعو علی احیاء من احیاء العرب. دعا یدعو کی معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اور یدعو اور دعا یدعو کا صلہ جب علی آئے تو معنی ہوگا بد دعا کرنا. دعا علی معنی ہوگا بد دعا کرنا. دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ دعا کرنا. لیکن دعا یدعو کے ساتھ علی لگا ہو، علی معنی پر، تو کیا معنی ہوگا؟ معنی بدل جائے گا، بد دعا کرنا. یدعو علی کیا معنی ہوگا؟ بد دعا کرنا. یدعو علی، آپ بد دعا کرتے تھے. کس پر بد دعا کرتے تھے؟ علی احیاء من احیاء العرب. عرب قبائل پر، عرب قبیلوں میں سے عرب قبیلے پر آپ بد دعا کرتے تھے. احیاء کی معنی ہوتا ہے قبیلہ، قبائل. یدعو علی احیاء من احیاء العرب.
عرب قبائل پر، عرب قبیلوں میں سے بعض قبیلوں پر آپ بد دعا کرتے تھے۔ احیا یہ جمع ہے حی کی، حی واحد ہے اور جمع ہے احیا۔ ثم ترکہ، ثم ترکہ، ثم مانے پھر، ترک مانے چھوڑنا، ثم ترکہ پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ عرب قبیلے پر آپ نے بد دعا کیوں بھیجی؟ قنوت نازلہ آپ نے کیوں پڑھی؟ جی ہاں، یہاں پر جو قبائل مراد ہیں، یہاں پر جو قبائل مراد ہیں جن پر آپ نے بد دعا کی تھی، رعل، ذکوان، عصیہ، بنو لحیان، یہ 4 قبیلے ہیں۔ یہ عرب کے مشہور قبائل ہیں، آپ نے ان پر بد دعا کی تھی۔ بد دعا کیوں بھیجی تھی؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم کو اسلام اور قرآن سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے جو قراء ہوں، پڑھے لکھے ہوں، جانکار ہوں، پڑھا سکتے ہوں، تاکہ ہمارے قبیلے میں، ہمارے علاقے میں وہ لوگوں کو اسلام سکھائے، اسلام کی تبلیغ کرے۔ دیکھ رہے ہیں کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، کیسے فراڈ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے اور آپ نے 70 صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ 70 لوگ کون لوگ تھے؟ یہ قراء صحابہ تھے، علماء صحابہ تھے، قرآن کے قاری تھے، دین کے جانکار تھے۔ جب یہ لوگ ان کے علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کو بئر معونہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ بئر معونہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سن 4 ہجری میں واقع پیش آیا تھا۔ سن 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، یہ خبر لگی کہ ان لوگوں نے غداری کی اور دھوکے سے مسلمانوں کو شہید کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ہاتھ اٹھا کر رکوع کے بعد بد دعا بھیجتے تھے، بد دعا کرتے تھے۔ اسی کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ ظالموں کے حق میں بد دعا کرنا، ظالموں کے حق میں بد دعا کرنا، اور مظلوم اور ستائے ہوئے مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا۔ مدینہ میں اس طرح 2 حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک حادثہ تو یہ ہے، دوسرا حادثہ رجی کا ہے، دوسرا واقعہ رجی کا ہے۔ اس میں بھی یہی کہانی ہے، یہی واقعہ ہے۔ اس میں 10 صحابہ کرام تھے۔ علی کل حال قنوت نازلہ ضرورت کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اصلاً قنوت نازلہ پڑھنا نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی اس وقت ایسا کرنا سنت ہوگا۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے،
وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک دعائے قنوت پڑھی، قنوت نازلہ پڑھی بعد الرکوع، رکوع کے بعد. یدعو علی احیاء من احیاء العرب، آپ عرب قبیلوں میں سے عرب قبیلے پر بد دعا بھیجتے تھے، بد دعا کرتے تھے، عرب قبائل پر بد دعا بھیجتے تھے. عرب قبائل کون ہیں؟ ریل، ذکوان اور عصیہ بنو لحیان. ریل، ذکوان، عصیہ بنو لحیان، ان عرب قبائل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھیجی ہے. کیوں بد دعا بھیجی ہے؟ کیوں نماز بد دعا کی ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرائے صحابہ کو بڑی بے دردی سے، دھوکے سے شہید کر دیا ہے. اس واقعے سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں علماء کا، اساتذہ کا بڑا مقام تھا. دیکھیے بہت سارے حادثات ہوئے، بہت سارے واقعات پیش آئے، مگر آپ نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی ہے، ایک مہینے تک بد دعا نہیں بھیجی ہے. لیکن جب قرائے صحابہ کا، اساتذہ کا استحصال ہوا اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے حق میں بد دعا بھیجی ہے، قنوت نازلہ پڑھی ہے، ایک مہینے تک آپ نے بد دعا بھیجی ہے. یدعو علی احیاء من احیاء العرب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں سے عرب قبیلے پر بد دعا بھیجتے تھے. ثم ترکہ، پھر آپ نے چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آپ نے چھوڑ دیا. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوَهُ مِنْ وَجْهٍ آخر، احمد اور دارقطنی میں ٹھیک اسی طرح روایت موجود ہے، من وجہ آخر، دوسری سند سے، دوسری سند سے، دوسرے طریق سے. لیکن اس میں کیا ہے؟ تھوڑا سا اضافہ ہے. وزادہ، اس میں اضافہ ہے. فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، اس میں کیا اضافہ ہے؟ سنن دارقطنی اور مسند احمد کی روایت میں دوسری سند سے جو روایت ہے اس میں کیا اضافہ ہے؟ وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتْ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، کہ آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے، دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ، رہا معاملہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ کا، فلم یزل، ہمیشہ، یقنتو، قنوت فرماتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے، حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. فارقہ مانے جدا ہونا، اشارہ موت کی طرف ہے. حتی فارق الدنیا، یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. مسند احمد کی اور سنن دارقطنی کی جو یہ روایت ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، اس حدیث کی تشریح میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ ضَعِيفَةٌ، کہ رکوع، فجر کی نماز میں رکوع کے بعد کہ آپ ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے، موت تک پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس حدیث کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ یہ اضافہ ضعیف ہے. یعنی بلوغ المرام میں جو بھی یہ روایت پڑھی جا رہی ہے مسند احمد اور دارقطنی کی، جو اضافے کے ساتھ ہے کہ آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ مر گئے، وفات پا گئے. شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے.
حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا انکار کیا بڑی شدت سے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ بات جو بیان کی گئی کہ آپ ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے، یہ اصل حدیث کے خلاف ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح روایت کیا ہے کہ آپ نے 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، 1 مہینے کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ حدیث نمبر 241 ہوئی۔ حدیث نمبر 242 دیکھیے، وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او علی قوم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعنہ یعنی انہی سے روایت ہے۔ کن سے روایت ہے؟ اس حدیث سے پہلے جن کی روایت ہے۔ کن کی روایت ہے؟ ابھی اس حدیث سے پہلے کن کی روایت گزری ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے۔ تو وعنہ یعنی انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے۔ لا یقنط، قنط یقنط مانے قنوت نازلہ پڑھنا، لا یقنط قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے، الا اذا دعا لقوم، الا مانے مگر، اذا مانے جب، دعا مانے دعا کرنا، دعا مانے دعا کرنا، الا اذا دعا لقوم، جب کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہوتا تھا تو آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ قوم مانے قوم، او علی قوم، او علی قوم، علی مانے پر، قوم مانے قوم۔ دعا علی کا معنی ہوگا بد دعا کرنا، اور دعا لقوم مانے ہوگا دعا کرنا، قوم کے لیے دعا کرنا، اور دعا علی قوم، قوم کے لیے بد دعا کرنا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنط الا اذا دعا لقوم او علی قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے، قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے، قنوت نہیں کرتے تھے، الا اذا دعا لقوم، مگر جب کسی قوم کے حق میں دعا کرنا مقصود ہوتا تھا، الا مگر، اذا دعا لقوم، جب کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہو تب آپ دعا قنوت کرتے تھے، او علی قوم، یا کسی قوم پر بد دعا کرنا ہوتا تھا تب آپ ہاتھ اٹھاتے تھے نماز میں اور قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں دعائے قنوت کا اصل مقصد بتلایا گیا ہے کہ قنوت نازلہ ہے کیا۔ قنوت نازلہ ہے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا اور ظالم شخص کے لیے بد دعا کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے، مگر جب کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہوتا تھا، مسلم قوم کے لیے دعا کرنا ہوتا تھا یا ظالم قوم کے لیے بد دعا کرنا ہوتا تھا، تب آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ تو اصل یہی ہے کہ قنوت نازلہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن جب اس کی ضرورت محسوس ہو، کہیں کسی مسلمان بستی پر، کسی علاقے پر ظلم و زیادتی ہو، مسلمانوں کو مارا جائے، ستایا جائے، تکلیف دی جائے، تو ایسے موقع پر امام کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور ظالموں کے لیے بد دعا کریں۔ قنوت نازلہ کی جو دعا ہے بیہقی کے اندر اور دیگر سند کے ساتھ یہ دعا موجود بھی ہے، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن کفرة اہل الكتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام جو ہے
حالات اور ضرورت کے اعتبار سے دعا کر سکتا ہے۔ امام اپنی ثوابدید سے عربی زبان کے اندر، عربی زبان میں دعا کر سکتا ہے، ظالموں کے لیے بد دعا اور مظلوم مسلمانوں کے لیے سلامتی اور عافیت کی دعا کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، دو حدیثیں پڑھی گئی، پہلی حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ، مسلمانوں پر جب کہیں پریشانی ہو، مسلمانوں پر کہیں ظلم و زیادتی ہو، تو ایسے موقع پر قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قنوت نازلہ یہ رکوع سے پہلے ہے، رکوع کے بعد ہے، استغفر اللہ۔ قنوت نازلہ کب پڑھیں گے؟ رکوع کے بعد۔ قنوت نازلہ کب ہے؟ آخری رکعت میں رکوع کے بعد۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائے گی، آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی قنوت نازلہ پانچوں نمازوں میں پڑھ سکتے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، سری نماز، جہری نماز، پانچوں نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ قنوت نازلہ یہ ہمیشہ نہیں پڑھی جائے گی، قنوت نازلہ ہمیشہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ پڑھا پھر چھوڑ دیا، کیا معلوم ہوا؟ قنوت نازلہ پر ہمیشگی نہیں برتی جائے گی، ہمیشہ نہیں پڑھا جائے گا، جب ضرورت ہوگی تب اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ظالم شخص پر بد دعا بھیجی جا سکتی ہے، ظالم شخص پر بد دعا کر سکتے ہیں اور نماز کے اندر بھی بد دعا کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسری حدیث پڑھی گئی ہے، حدیث نمبر 242، اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی یہ کہ قنوت نازلہ کا مقصد یہی ہے کہ جب کسی قوم کے لیے دعا کرنا ہو یا کسی ظالم قوم کے لیے بد دعا کرنا ہو تو اس وقت قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی تھی ہمیشہ قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ کب کیا جائے گا؟ دعا کے لیے یا بد دعا کے لیے۔ جب یہ چیز نہیں رہے گی، مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا اور کوئی ظالم نہیں رہے گا تو قنوت نازلہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔